اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ یہ ہمارے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم استخارہ کے متعلق بات کریں گے۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے ایک کام کا ارادہ کر لیا، اچھے کام کا ارادہ کیا جو سنت کے مطابق کام ہے اور اس میں خیر والا کام ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس میں بلائی ڈال دے، اس میں برکت ڈال دے، اور اس میں اگر تیرے علم میں یہ بہتری ہے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہر انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، اذا سألک عبادی، اگر جب بھی اس کے لیے ٹائم کا مقرر نہیں، کوئی بھی ٹائم ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی شام ہو، عشاء ہو، کوئی بھی وقت ہو، جب بھی میرا بندہ مجھے پکار دیتا ہے میں اس کی بات کو قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اس کے ساتھ فاصلہ نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ جب اب ہم بات کر رہے ہیں، میں بات کروں، اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں، اور سن بھی اس طریقے سے یہ کہ بندہ کس مطلب طریقے سے، کس انداز سے یہ بات کر رہا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے اور زبان سے کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی یہ بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کسی اور سے استخارہ کرانے کی، کسی اور کے ترلے منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر بندہ اللہ کے، جتنا مرضی بندہ اللہ کے گناہ گار بھی ہو، اس کا اللہ کا بندہ ہی ہے، جو مرضی جب اس کے دروازے میں کھٹکھٹائیں گے وہ اسی وقت وہ آپ کی بات سنیں گا، اس کا جواب بھی دے گا، قبول بھی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا طلب کرنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے۔ دعا کرنی ہے جو اس دعا کی سپرٹ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہم کلام ہو رہے ہیں اور کون سے لفظ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور ان کو جو سینس ہے، جو سپرٹ ہے، کام از کم اگر ترجمہ لفظ بلفظ نہیں آتا تو، اور وہ اس کی جو اس کا سپرٹ ہے، جو اس میں یہ تھنکنگ ہے، وہ ساری کی ساری انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ الفاظ کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دعا پڑھیں گے اور اللہ رب العزت سے درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور ساتھ یہ بھی دعا پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات عاجزی انکساری جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً وہ دعا بھی قبول کریں گے۔ اس میں ہر طرح سے خیر ہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے اور مسنون دعا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سنیں، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدر بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم۔ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک، استخیرک میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک تیرے علم کے ساتھ۔ ہمارا جو علم نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو تو نہیں پتہ، ہمارے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کوئی کرنے جا رہے ہیں، وہ اس میں اللہ کو تو پتہ ہے اس کا بعد میں کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی اس کے علم کا، اس کے اظہار کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک، میں خیر طلب کرتا ہوں، بلائی طلب کرتا ہوں، تیرا فضل طلب کرتا ہوں، بعلمک تیرے علم کے ساتھ، تجھے پتہ ہے، مجھے نہیں اس چیز کا پتہ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں تو اس سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، میری کوئی ہمت نہیں ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے سوالی بن گیا ہوں، میں تیرا منگتا ہوں، من فضلک العظیم، تیرے بڑے فضل کا، تیری بڑی مہربانی کا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بے شک تو طاقت والا ہے، مجھ میں تو کوئی طاقت نہیں۔ فَإِنَّكَ، بے شک تو قوت والا ہے، قدرت والا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ ولا اقدر، میں کچھ بھی نہیں، مجھ میں میری قدرت نہیں۔ وتعلم ولا اعلم، تو ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو جاننے والا ہے، مجھے نہیں پتہ باتوں کا۔ وانت علام الغیوب، جو چھپی ہوئی باتیں صرف تمہیں ان باتوں کا پتہ ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر خیر لی، یہ جو معاملہ ہے، جو کوئی بھی معاملہ، کوئی شادی کا ہے، کوئی بیاہ کا ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کوئی بزنس کا ہے، اس کے لیے استخارہ آدمی کو کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہے تو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں تو ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے، تو جانتا ہی ہے، ان ھذا الامر، یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، ان ھذا الامر خیر لی، اس میں بلائی ہے، بہتری ہے، خیر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری،
فی دینی و معاشی و عاقبتی امری، اگر اس میں بھلائی ہے میرے دینی معاملات میں، میرے دنیاوی معاملات میں، میرے آخرت جو میری آخرت کا جو انجام ہونا ہے، تیرے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اس معاملے کا میں نے حساب دینا ہے، تو اگر بہتر ہے فَقْدُرْهُ لِي، اور اس کو میرے مقدر میں کر دے۔ اگر اس میں دنیاوی، دینی اور آخرت کے انجام میں بہتر ہے، یہی انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرا دینی اور معاش بھی انسان کا صحیح ہونا چاہیے، دین بھی بہتر ہونا چاہیے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات بھی انسان کے ہر وقت، ہر دعا، ہر کام میں کرتے ہوئے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کر رہے ہیں، اللہم ان کنت تعلم، اگر تو یہ علم ہے، ان ھذا الامر، یہ جو معاملہ ہے، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، میری دینی معاملات میں، فی دینی و معاشی و عاقبتی امری، میرے آخرت کے انجام کے بجائے، فَقْدُرْهُ لی، اس کو میرے مقدر میں کر دے، وَيَسِّرْهُ لی، اس کو میرے لیے آسان بنا دے، آسانی میرے لیے پیدا کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِی فِیہ، پھر اس میں تم برکت بھی ڈال دے، ثُمَّ بَارِكْ لِی فِیہ، تم اس میں برکت میں، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تیرے علم میں ہے، ان ھذا الامر، یہ جو میں معاملہ کرنے والا ہوں، شر لی، میرے لیے برا ہے، میرے لیے اچھا نہیں ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دینی معاملت میں بھی برا ہے، میرے معاشی لحاظ سے بھی برا ہے، و عاقبت امری، و آخرت کے انجام سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، پھر اس کو کوئی ایسا بہانہ بنا دے، مجھ سے یہ ہٹ جائے، مجھ سے دور ہو جائے، اس کو پھیر لے، وَاصْرِفْنِی عَنْہُ، اور مجھے اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے، اور اس سے مجھے بھی دور کر دے، وَاصْرِفْنِی عَنْہُ، اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ، مجھے بہتر بنا دے، میرے مقدر میں کوئی اچھی چیز بنا دے، حیث کانا، جہاں سے بھی ہو، ثُمَّ أَرْضِنِی بِہِ، پھر مجھے اس پر تو راضی بھی کر دے، تو اس پر راضی بھی کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، جہاں سے بھی ممکن ہو بلائی مہیا فرما دے، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی بھی کر دے، جو تو میرے مقدر میں کرے۔ تو میں اس کو الفاظ کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بعض ساتھی ہوتے ہیں جن کو الفاظ جو ہے نا ادا کرنے نہیں آتے، اور تو وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو ختم کریں گے۔ یہ استخارہ ہے، استخارے کو آدمی نے خود ہی پڑھنا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِی بِہ۔ اور یہ ہے استخارہ کی دعا، اور یہ دعا کو اللہ تعالیٰ سے درود پاک، اور آگے میری اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مناجات اور بھی ڈالیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے خود استخارہ کرے، کسی سے اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو جاننے والے، سمجھنے والے، اور اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔